یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک ساسحات بھی، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدت کا نیاز پیش کرنے کے بعد نہایت ذی وقار عوام اہل سنت خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ خوشبوئے کنز العلماء پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ محمد زوار قادری جلالی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے میں اور آپ اللہ رب العزت کی گار میں موجود ہیں۔ یہ حضرت کی حکم پر دوسری حاضری ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا آنا اپنے فضل سے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جس موضوع پر چند معروضات پیش کرنی ہے، بات وہی ہے کہ میں برائے نام طالب علم بھی نہیں ہوں، تو ٹوٹا پھوٹا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بندگی، روح بندگی اور جان بندگی، یہ ہمارا موضوع ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 80 کی تلاوت کی ہے۔ میرے کریم رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا وَمَن تَوَلَّى، جو منہ پھیرے فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو محبوب ہم نے آپ کو ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یعنی یہ کہ جو اگر نہ مانے تو آپ ذمہ دار ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ کر دینا، میرا پیغام پہنچا دینا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اہل ایمان تو پہلے ہی ماننے والے تھے۔ منافقین جو ہیں وہ اعتراض کرنے لگے کہ معاذ اللہ سرکار اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، اس لیے معاذ اللہ ایسی بات سرکار نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ نے منافقین کا رد کیا، جو میرے محبوب نے فرمایا بالکل حق فرمایا، جو میرے محبوب نے فرمایا بالکل حق فرمایا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، فرمایا اللہ تمہارا جو اعمال ہیں، تمہارا ایمان جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا،
اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ پہلے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم اس کو قبلہ بنائیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ ہم اس کو قبلہ بنائیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ اب دیکھیں سجدہ کس کو کرنا ہے؟ رب کو۔ لیکن رب تعالیٰ جل شانہ کو جو سجدہ کرنا ہے قبول کب ہوگا؟ جب سرکار کی غلامی میں کیا جائے گا۔ اب جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مبارک چہرہ فرماتے تھے، اگر اس وقت کوئی کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا، اللہ نماز قبول ہی نہ کرتا۔ اور اب ہے بیت اللہ شریف کی بلا، اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ بیت المقدس بھی تو قبلہ تھا نا، آپ آئے تو کعبہ قبلہ بنا، ورنہ پہلے تھا وہ صنم خانہ، پہلے ادھر بت پڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ کعبہ شریف پر جو عظمتوں کا آج راج ہے، یہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مبارک خواہش تھی، مبارک دل میں تھا، اللہ رب العزت نے اس کے مطابق بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ اصل بندگی جو ہے وہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اصل محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری ہے۔ آپ دیکھ لیں اس امت میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ حضور کو سمجھا۔ آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابہ ہیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مسلمان ہوئے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کتنے مواقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عرض کیا کہ یہ جو چیز ہے اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا کہ سرکار کا کیا آرڈر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی چاہت مبارک کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا جو مقام و مرتبہ ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مبارک پہچان جو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو ہے، ویسے تو ہر نماز اہم ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا بالخصوص جو درمیانی نماز ہے، بالخصوص جو درمیانی نماز ہے۔ اب اس کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ وہ نماز عصر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر، وہ بھی نمازیں عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، جس کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ اگر چھوڑا اس نماز کو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی وہ ایسے ہے جیسے اس کا گھر اور اس کا مال سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یعنی نماز عصر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک طرف بندے کا سارا گھر، سارا مال، سارے اس کے گھر والے وہ فوت ہو جائیں، مال اس کا ختم ہو جائے، اس کا مکان جو ہے تباہ ہو جائے، یہ نقصان چھوٹا ہے۔ نماز عصر چھوڑی تو نقصان بڑا ہے۔
یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی۔ تو میلاد شریف منانے کا مقصد ہے کہ بیٹری چارج ہو، ایمان کی بیٹری چارج ہو۔ تو میں اور آپ جو بھی اس محفل پاک میں حاضر ہیں، آج سے وعدہ کریں اس محفل پاک کا لنگر جو ہمیں جنت میں لے کے جائے کہ میں نے انشاءاللہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی، کبھی بھی، چاہے خوشی ہو غمی ہو۔ یہ مواقع آتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بارش ہے، یہ جناب سردی ہے، گرمی ہے، بیماریاں ہیں، اور اسی طرح خوشی کے مواقع آتے ہیں، لیکن ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ میرے رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات۔ ہمارے بزرگ حضرت علامہ حاجی ابو داؤد محمد صادق رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ ہم نے میلاد مصطفیٰ بھی پیغام مصطفیٰ کے مطابق منانا ہے۔ میلاد مصطفیٰ بھی پیغام مصطفیٰ اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق ہم نے کرنا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے محبوب آپ پر جان بھی قربان کر دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر جان قربان کر دی، آپ نے مولا علی کو نماز پھیر دی اور حضرت ابوبکر صدیق کو جان دوبارہ عطا فرما دی، جان دوبارہ عطا فرما دی۔ دیکھیں اصل یہ جو موضوع رکھنے کا مقصد ہے کہ صرف نمازیں نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کسی صاحب علم نے کہا تھا نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنج تن کی محبت ملی ہے۔ ہم پنج تن والے بھی ہیں اور پنج تن والے بھی ہیں جی۔ اور ہمارے ایک عالم حضرت علامہ ہاشمی صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے، کہتے ہیں ہم ڈبل پنج تن والے ہیں، ہم سنگل پنج تن والے نہیں ہیں، ہم ڈبل پنج تن والے ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے پنج تن ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پنج تن ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پنج تن ہیں۔ تو ہم ڈبل پنج تن والے، ہم ڈبل پنج تن والے ہیں، یعنی ہمیں کسی کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جو سرکار کا پیارا ہے ہر ایک کی عظمت کو سلام ہے، ہر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم سلام کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں مسائل سامنے رکھ کے نا، مولا علی کی نماز بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے، اور نماز کتنی اہم ہے، لیکن سرکار کی جب خدمت کرنی ہے، اب سرکار کی خدمت اہم ہے۔ اب دیکھیں نا، سرکار تو سرکار ہے، اگر کوئی سرکار کا غلام نماز پڑھ رہا ہو، اس کی ماں اس کو بلائے، نفلی نماز ہو، تو یہ نفلی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات کو مانے۔ اور توجہ فرمائیے گا، اگر نفلی نماز ماں بلائے باپ بلائے چھوڑ دینی ہے تو موبائل نہیں چھوڑنا۔ توجہ ہے، نماز رب تعالیٰ جل شانہ کی، تو جب رب کی نماز یعنی نفلی نماز چھوڑ دینی ہے والدین کے بلانے پہ، تو موبائل کیا چیز ہے۔ لہذا اے نوجوانوں اور وہ جو بھی اس محفل پاک میں موجود ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے یہ بھی یعنی یہ سارا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے نا۔ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو،
وہ مولانا اسد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ تو سرکار کی فرما برداری، سرکار کی غلامی، یہی دین ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، سرکار کی محبت بندے کے دل میں نہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کا سر اتار دیا تھا جو نماز میں سورہ عبس بار بار پڑھتا تھا۔ آپ نے اس کا سر، حالانکہ اس نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی ڈاکہ نہیں مارا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سر اتار دیا۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کو فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری جنت سے، تو لعنتی ہے۔ وجہ کیا؟ آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا۔ عبادت تو تھی، لیکن جو عبادت کی روح ہے وہ نہیں تھی۔ ہم حضرت جبریل علیہ السلام والی توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو بھی مانتے ہیں۔ اب سرکار کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ اگر ماں باپ بلائیں تو نفلی نماز چھوڑ دینی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ بار بار، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار کی طرف سے بلاوا آیا ہے تو جلدی سے نماز مکمل کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کی محبوب نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تو نے اللہ رب العزت کا پیغام نہیں سنا کہ میرے کریم رب نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں اسی وقت حاضر ہونا، جب اللہ رسول بلائیں اسی وقت حاضر ہونا ہے۔ اب دیکھیں بندے اور رب تعالیٰ جل شانہ کا جو تعلق ہے اس میں کمی بیشی ہو گئی، بندے نے گناہ کر لیے، زیادتیاں کر لیں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اصل بندگی، روح بندگی، جان بندگی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور وہ بھی دل و جان سے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اب دیکھیں رب اللہ جل شانہ محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالباً اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ فرماتے ہیں کہ خدا، یعنی جو رب اللہ جل شانہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ کسی اور کے ساتھ، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب تعالیٰ جل شانہ کی محبت، رب تعالیٰ جل شانہ کا پیار، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ محبوب کی شانیں دکھائے گا کہ دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے دنیا میں ہی ماننے والے ہیں۔ ہماری توحید جو ہے وہ جبریل علیہ السلام والی توحید ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا فیض ہے، ان کے ایمان کا صدقہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ، جو جو اللہ رسول کے پیارے ہیں سارے ہمارے بھی پیارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مسئلہ، یہ دونوں مثالیں سامنے رکھ کے فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، یعنی ویسے فرض کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ کاش ہم لوگوں کو، یعنی آپ کے لحاظ سے تو میں نہیں جانتا، لیکن جس جگہ پہ میں ہوں ادھر اس طرح کے مسائل ہیں کہ لوگ فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتے، نوافل کی طرف توجہ کرتے ہیں، حالانکہ بندے کو فرائض کی پوچھ ہوگی۔
میں اور آپ جب بھی پہلے نمبر پر تو ہمیں سیکھنا چاہیے کیا کیا چیزیں فرض ہے، کیا کیا واجب ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں کیا ہیں، یہ سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے لوگ نفل کی طرف زیادہ توجہ ہے اور جو فرض ہے اس کی طرف توجہ نہیں، لہذا سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے فرائض کی ادائیگی سے۔ بندے کو جو رب جل شانہ کا قرب ملتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ قرب، اب پھر اوور ٹائم کی بات ہے، اب پھر ہوتا ہے نا فیکٹریوں میں ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں، تو اللہ کی عبادت میں بھی اوور ٹائم لگانا چاہیے۔ پہلے ڈیوٹی پوری کرے بندہ، پھر اوور ٹائم بھی لگائے۔ فرمایا رب جل شانہ کے قریب ہوتا ہے بندہ فرائض کی ادائیگی سے، اور فرمایا اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے نوافل کی کثرت سے۔ لہذا فرض پہلے ہے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق جو فرض ہے یہ نفل سے 69 گنا بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے، اور فرمایا ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ نفل کتنا چھوٹا ہے اور فرض کتنا بڑا ہے۔ جب فرض آپ نے ادا کیا، اب نفل جو ہے یہ سونے پر بھی سہاگا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض، اب جان بچانا بھی فرض اور نماز عصر بھی فرض۔ مولا علی نے عصر کی نماز واری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان واری۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، سرکار کی جب غلامی کی باری آئے گی اب نماز جو ہے یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ پہلے نمبر پر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک دن ایک محلے میں تشریف لے گئے صلح کے لیے، تو بعد میں صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عرض کیا کہ آپ جماعت کروائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز میں کوئی بھی ہو، یعنی کتنی بڑی ہستی ہو، اگر اس کا احترام کیا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جانے کائنات ہیں، ایمان یعنی وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، آج کچھ لوگ ہیں جنہیں بزرگوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے، دین وہ سمجھتے نہیں ہیں اور الٹا بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ آپ دیکھ لیں نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے نماز کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، اور وہ عقیدہ جو باطل عقیدہ ہے کہ نماز میں کیونکہ آپ احترام کریں گے سرکار کا لہذا خیال نہیں آنا چاہیے، اور اس سے برے الفاظ ہیں، میں تو محتاط الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے نفی کی ہے کہ ایسا عقیدہ جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام مخالف عقیدہ ہے کہ نماز میں خیال آئے تو کیا ہوگا۔ جی وہ محبت والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں سرکار کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی ہی نہیں، سرکار کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی تو کرنی ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نے پڑھنی ہے۔ تو جب قیام کرنا ہے تو سوچنا ہے نا میرے محبوب نے پہلے قیام کیا تھا، جب اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں تو کیوں لگانے ہیں؟ محبوب نے لگائے تھے۔
ناف کے نیچے باندھنے ہیں، کیوں باندھنے ہیں؟ محبوب نے باندھے تھے۔ قیام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ بھائی یہ سارا کچھ تو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو صحابہ کرام نے رب اللہ جل شانہ کی نماز میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا۔ اور دیکھیں نا، جس محبوب کے فرمانے پہ نماز چھوڑ دینی ہے، یعنی سرکار کے فرمانے پہ نماز چھوڑ دینی ہے، تو اس نماز میں محبوب کا ادب، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنانی شروع کی، حتیٰ کہ سرکار پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ اب جب سرکار پہلی صف میں آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی تفصیل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اپنی جگہ پر رہو، لیکن آپ نہیں رہے، آپ پیچھے تشریف لے آئے۔ جب نماز مکمل ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، جب میں نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ پر رہو تو آپ پیچھے کیوں آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ نہیں تھا کہ حضور آپ نبیوں کے امام ہیں، میں پوری امت کا امام ہوں۔ یہ جواب نہیں تھا کہ محبوب آپ نبیوں کے امام ہیں، میں صدیقین کا امام ہوں، تو میرا درجہ آپ کے درجے سے چھوٹا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یعنی اپنا نام بھی نہیں لیا، یعنی یہ کہنا کہ میں صدیق اکبر ہوں، میری شان بڑی ہے، میرے وسیلے سے تو عشرہ مبشرہ میں سے بھی مسلمان موجود ہیں، میری اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ جو حقیقت کو جانتے ہیں وہ تو ادھر بولتے ہی نہیں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترجمانی ہے، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ اور محبت والے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، کافر ہو ماں جے میں ہوں۔ شاید آپ غور کیا آپ نے، تیرے ہندیاں سندیاں، یعنی یہ کہنا نبی کے ہاتھ میرے ہاتھ، یہ تو بہت بڑی، سمجھ لیں کہ بہت بڑی یعنی نادانی ہے۔ میں لفظ یعنی بولنا چاہ رہا ہوں تو کتنی بڑی نادانی ہے یہ بولنا، سرکار کے ہاتھ میرے ہاتھ، جی تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، کافر ہوا جے میں ہوا۔ محبوب آپ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو کجا من کجا، کہاں آپ اور کہاں میں، جی یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، یہ سرکار کا وسیلہ ہے تو میں اور آپ دنیا پر موجود ہیں۔ جی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ ہوتا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد جو ہے نا یہ چھوٹے ہو رہے تھے، آدم علیہ السلام کا مبارک قد جو ہے وہ 60 گز تھا، تو یہ قد چھوٹا ہوتا 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 فٹ پر آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے میلاد کا صدقہ ہے کہ تمہارے قد رک گئے۔ تو جو ہے میرا اور آپ کا قد، یہ بھی سرکار کے میلاد کا صدقہ ہے۔ اگر آج 5 فٹ 6 فٹ اگر کسی کا قد ہے، 4 فٹ ہے، تو وہ بھی سرکار کا شکر ادا کرے کہ محبوبی آپ کی مہربانی ہے، آپ کے صدقے اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے۔ تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو سلام کرنے والے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی اصل دین ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو حیرانگی کی بات ہے کہ ایک داڑھی والے بندے کو دین سمجھ نہ آئے، اور ایک داڑھی منڈا کہے با مصطفیٰ براساں خیش را کے دی ہماؤس۔ یہ دین جو ہے یہ سرکار کی غلامی کا نام ہے، دین کی سرکار کی غلامی کا نام ہے۔ ایک جگہ پر کچھ لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اس وقت سکول پڑھتا تھا میں، تو انہوں نے کہا جی سرکار کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ
ان کی محفل کا ایک اشتہار تھا جس پر ایک علامہ اقبال کا شعر لکھا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو سرکار کا کچھ نہیں، یہ تو کہتا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہتے اس نے ہم سے پوچھ کے نہیں لکھا، اس نے ہم سے، میں نے کہا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کہتے اس کے ابے کا ہے نا تب بھی غلط ہے۔ تم تو علامہ اقبال کی بات کرتے ہو نا، اگر اس کے ابے کا شعر ہے تب بھی غلط ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ جو شعر ہے نا یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ کہنے لگے اچھا کون سی آیت؟ میں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی اے اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں، فرمایا اگر تم اللہ رب العزت سے پیار کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو وہ یہ دعویٰ ایک لحاظ سے سچا ہو سکتا ہے، میرے غلام بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے غلام بن جاؤ گے اللہ خود تم سے پیار کرے گا۔ یعنی تم محب بننے آئے ہو تم محبوب بن جاؤ گے، محب بننے آئے ہو تو محبوب بن جاؤ گے، لیکن شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، میری غلامی اختیار کرو۔ تو اب وہ کہنے لگے اچھا یہ سرکار کی غلامی کا ادھر کیا آ گیا؟ میں نے کہا وہی بات یہ ہے کہ سرکار کی جو غلامی اختیار کرے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ وہ جیسے کہے گا اللہ کر دے گا کہ نہیں؟ تو لوح و قلم اس کے ہوئے کہ نہ؟ لوح و قلم یعنی جب بندہ عرض کرتا ہے رب جھولی بھر دیتا ہے۔ اصل انہوں نے اللہ رب العزت کو بھی معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھا، یعنی ایک بندہ تقریر کر رہا تھا، کچھ لوگ چلے گئے داتا صاحب، کچھ چلے گئے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو اللہ کے لیے کیا بچا؟ توجہ ہے؟ حالانکہ رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرتیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی طاقتیں اتنی ہیں کہ خود حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا، سرکار راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں رب فرماتا ہے اگر تم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری شخص آئے گا ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، ہر بندہ اپنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق مانگے، ہر بندہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق مانگے، میں ہر ایک کی جھولی بھر دوں۔ فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی اگر سوئی کا نکا جو ہے وہ سمندر میں بھگو کے نکالا جائے اس میں جو کمی آئی، میری بارگاہ میں اتنی بھی کمی کہاں؟ رب اللہ جل شانہ کی قدرتیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ ہر ایک بندہ، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہمارا جنت میں بھی مقام موجود ہے، جہنم میں بھی موجود ہے، ہر ایک کا، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے۔ اب جب بے ایمان جہنم میں چلے جائیں گے، اور مولانا نصر رضا خان صاحب مجھے یاد آئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے در کا بیکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بیکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ اب یہ جو عدو مصطفیٰ ہیں معاذ اللہ، یہ جہنم میں جائیں گے، تو اب ان کی جو جنت میں جگہ ہوگی نا، اللہ اہل ایمان کو فرمائے گا یہ بھی تم ہی لے لو۔ یعنی ایک بندہ مومن کو کیا کچھ ملے گا؟ رب اللہ جل شانہ کی قدرتوں کو محدود سمجھنا کہ اللہ پاک کی قدرتیں صرف اتنی ہیں، بھائی تمہاری سوچ بڑی چھوٹی ہے۔ وہ بلکہ ہمارے ایک عالم صاحب فرمانے لگے جو قوم ڈبل شاہ کو نہیں سمجھ سکتی یہ کسی ولی کو کیا سمجھے گی؟ جی عقل کتنی سی ہے، اور رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرتوں کو بندہ معاذ اللہ اپنی عقل پہ یعنی تولے۔ اب جو حقیقت کو پہچاننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ ہم جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگت ہیں، جس کے مانگنے والے ہیں، پچھلے سال جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ محبوب جو بھی مانگنے والا آپ نے جھڑکنا نہیں، آپ نے بلکہ جھولیاں بھرنی ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، کریم ایسا، سرکار اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ محبوب کی غلامی عطا فرمائے۔ یہی ہماری زندگی کا مشن ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علیہ۔